بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ انتہائی فائدہ مند اور افادیت سے بھرپور نسخہ ہے۔ بالکل سادہ سے گھریلو اجزاء کے ساتھ آپ اسے تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نسوں کی تنگی اور بلاکیج کا سامنا ہے، ٹانگوں پنڈلیوں کی نسوں میں سوجن آ چکی ہے، ویریکوز وینز کی پرابلم ہے جس میں نسیں نیلی نیلی اوپر کی طرف ابری ہوئی اور مکڑی کے جالے کے جیسی دکھائی دیتی ہیں، نسوں میں شدید درد ہوتا ہے، تو ایسے میں آپ اس گھریلو نسخے کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تمام دبی ہوئی نسوں کو ٹھیک کرتا ہے اور نسیں دب جانے سے یا نس پہ نس چڑھنے کے باعث اگر انٹھن اور جکڑن محسوس ہوتی ہے، پٹھوں میں کھنچاؤ کی وجہ سے پٹھے درد کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں یا سن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چیزوں کو پکڑنے میں اور چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے یا گردن اور کندھوں کے پٹھے درد کرنے لگتے ہیں، تو ایسے میں اس نسخے کا استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گیس اور ری ہوا کی زیادتی کے باعث جو جوڑ درد کرتے ہیں یا جسم کے مختلف حصوں میں چلتے پھرتے درد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، ایسے دردوں کے لیے بھی یہ بے حد مفید ثابت ہوگا۔ بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے اور موٹاپے سے نجات دلانے کے لیے بھی یہ بہت مفید نسخہ ہے۔ جسم میں سے برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور یورک ایسڈ کی زیادتی کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو چلیے پھر اس افادیت سے بھرپور نسخے کو تیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے آپ نے 2 عدد تیز پات یعنی تیز پتہ لینے ہیں۔ تیز پتہ لے کر سب سے پہلے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔ ناظرین، یہ جتنے بھی امراض ہیں، مثلا نسوں کا کمزور ہونا، پٹھوں کی کمزوری، ہاتھوں پیروں کا سن ہونا، ٹانگوں پنڈلیوں میں درد یا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا، یہ زیادہ تر بلڈ سرکولیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب دوران خون ان اعضاء کی طرف اچھے طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نسیں اور پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں، نسوں میں بلاکیج، ہاتھ پاؤں سن ہونا اور اعصابی کمزوری جیسے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور یہ جو تیز پتہ ہے یہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، دوران خون کو بہتر بناتا ہے، جس سے یہ تمام شکایات بہت جلد دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ موٹاپے کی وجہ سے جب آپ کی ٹانگوں کو زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹانگیں سوج جاتی ہیں، ٹانگوں کی نسیں پھول جاتی ہیں، ان میں سوجن آ جاتی ہے اور یہ درد کرنے لگتی ہیں۔ ایسے میں بھی تیز پتہ آپ کے وزن کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جس سے نسوں کی سوجن اور ویریکوز وینز جیسے مرض کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اسی طرح ری ہوا کی زیادتی سے ہونے والے جوڑوں کے درد اس پتے کا استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں جو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، اگر آپ کہیں گے تو اس پر میں الگ سے ایک مکمل ویڈیو بنا دوں گا۔ تو تیز پتہ ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے۔ اب دوسری چیز جو ہم یہاں استعمال کرنے والے ہیں وہ ادرک ہے۔ تازہ ادرک کا تقریباً 1 انچ کے قریب ٹکڑا لے کر اسے چھیل لیجئے اور پھر اسے بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے۔ ادرک شریانوں اور نسوں کو کھولنے میں بہت عمدہ فوائد کا حامل ہے۔ یہ کولیسٹرول کی زیادتی کو کنٹرول کرتا ہے اور خون میں تھکے پیدا ہونے کے عمل کو روکتا ہے۔ نسوں میں کمزوری کا مسئلہ ہو یا نسوں میں ورم اور سوجن کی شکایت ہو، نسیں درد کرتی ہوں، تو ایسے میں ادرک کا استعمال کرنے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ جبکہ ری ہوا کی زیادتی سے یا بلغمی مادوں کے رک جانے کے باعث اگر جوڑوں میں درد ہوتا ہے، گھٹنے میں یا کمر میں درد کا مسئلہ ہے، تو ایسے میں بھی ادرک بے حد مفید اثرات ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو پٹھوں میں کھنچاؤ کی شکایت ہے، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے ہڈیاں درد کرتی ہیں، گیس اور بادی جیسے مسائل کا سامنا ہے، ایسے لوگوں کو ادرک اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ بلکہ ادرک کے ساتھ ساتھ ہلدی اور لہسن کو بھی اپنے روزمرہ پکائے جانے والے کھانوں
کھانوں میں استعمال کریں تو اس سے ہر طرح کے درد، سوجن اور ورم سے چھٹکارا پانے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ تو ادرک کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے۔ اب تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ سونف ہے۔ سونف آپ نے سبزی مائل، تازہ اور خوشبودار قسم کی لینی ہے۔ زیادہ پرانی سونف کا استعمال آپ نہیں کریں گے۔ تو 1 چمچ سونف لے لیجئے۔ اس طرح سے یہ آپ کی ٹوٹل 3 چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب ایک برتن میں 2 کپ پانی لے لیجئے، اس میں یہ تینوں چیزیں شامل کریں اور اسے چولہے پر چڑھا دیں۔ درمیانی آنچ پر اسے پکنے دیجئے۔ ناظرین، اس نسخے کے استعمال کے دوران آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو قبض کی شکایت نہیں ہونی چاہیے، لہذا تمام قابض اور دیر ہضم چیزوں سے مکمل پرہیز کریں، خاص طور پہ میدہ سے بنی چیزیں اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ وغیرہ سے گریز کریں، کیونکہ یہ چیزیں دیر تک معدہ میں پڑی رہتی ہیں اور ان سے فاضل رطوبات پیدا ہو کر خون میں شامل ہوتی ہیں اور خون کے گاڑھے پن کا سبب بنتی ہیں، کولیسٹرول کو بڑھاتی ہیں، خون میں کلاٹس پیدا کرتی ہیں اور نسوں کی بلاکیج اور دل کے خطرناک امراض میں مبتلا کرتی ہیں۔ اس لیے ایسی تمام غذاؤں سے ضرور پرہیز رکھیں۔ زود ہضم اور قدرتی غذاؤں کا استعمال زیادہ کریں۔ تمباکو نوشی کی کثرت سے اور شراب نوشی کی کثرت سے گریز کریں۔ کھٹی اور ترش چیزیں یا چٹپٹی چیزیں کھانے سے شریانیں تنگ ہوتی ہیں اور ان میں سکیڑ پن پیدا ہوتا ہے، جبکہ یہ کولیسٹرول کی زیادتی کا سبب بھی بنتی ہیں، لہٰذا ایسی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ چائے اور کافی میں بھی کیونکہ کیفین پائی جاتی ہے جو نسوں کی بلاکیج کا سبب بنتی ہے، اس لیے چائے کافی کا استعمال بھی کم سے کم کرنا چاہیے، خاص طور پہ صبح سویرے اٹھتے ہی جو لوگ خالی پیٹ چائے یا کافی کا استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو دل کے خطرناک اور جان لیوا مرض میں مبتلا کر سکتا ہے، لہٰذا اس عادت کو تو ضرور بدل دیجئے۔ دن بھر میں زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن پر کھڑے رہنے سے یا زیادہ دیر کرسی پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے رہنے سے اجتناب کریں۔ تھوڑی بہت جسمانی محنت ضرور کریں، یعنی ایکسرسائز کی روٹین اپنائیں تو آپ کو زیادہ بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جب پانی 1 کپ کے قریب رہ جائے تو چولہے سے اتار کر اسے فلٹر کر لیں اور حسب خواہش یا تو اسے شہد سے میٹھا کریں یا پھر دیسی گڑ کے ساتھ میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ اسے آپ دوپہر کے کھانے کے بعد یا رات کے کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، البتہ حاملہ خواتین کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔